توکلت علی اللہ۔ حضرات العلام، عزیز طلباء، پروفیسر ڈاکٹر عمران خان درانی اور ہمارے سید صاحبان، میری دلی دعا ہے کہ جس اجتماع میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے تو علم کے لحاظ سے ہے، وہ اتنی بڑی شخصیات ہیں، اس میں ہم کیا بولیں۔ یہ جو تعلیم ہے نا، اس کے ساتھ ایک لفظ ہوتا ہے تربیت۔ تربیت کب سے شروع ہوتی ہے ہر ایک کو پتہ ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ ہے انفینٹ، جب شیر خارگی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن شیر خارگی کا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں روح لے لیتا ہے، اب غذا بھی لینے لگتا ہے، تو ماں کی جو تربیت ہے، تعلیم ہے، وہ اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح وہ خون تھا، اب خون ریفائن ہو کر تو اس کے لیے خوراک بن رہا ہے، بے عین ہی وہ اسی سے تربیت بھی لے رہا ہے۔ اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں بچہ تھا تو استاد کے پاس لے گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اس نے الف لام میم ذالک الکتاب سیقول الصفات تلک الرسل فضلنا لن تنالوا البر والمحسنات، یہ سارے پڑھتا گیا۔ بلکہ ایک بچہ تو 5 پارے اسی طرح پڑھ گیا، 6 پارے میں ایک ایک لفظ لینے لگا۔ استاد حیران کہ یہ کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا کہ اس کی ماں 5 پاروں کی حافظہ ہے، فلہذا جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا یا وہ دودھ پینے کے اس عالم میں آیا تو ماں یہ پڑھتی رہتی تھی، بچہ اخذ کرتا رہتا تھا، اس وجہ سے وہ آج 5 پارے بھی یاد کر گیا۔ تو پہلی تربیت جو ہے وہ ماں کی، پتہ نہیں ٹائم کتنا ہوگا تو اس لیے آپ اس کو سمری بنانی پڑے گی۔ دوسرا مرحلہ چائلڈ ہوتے ہیں، چلڈرن، سرائکی بھی چھوٹی کہیں چلڈرن کا معنی کہتی ہے بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ہم بھی تو تھے نا کبھی بچے۔ یہ ہے فرض، یہ زمانہ مکتب میں جب بچے کو استاد کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کیا بنے گا۔ مجھے جس نے الف با تا سا پڑھایا ہے، اگر مجھے پرائمری کا ٹیچر یاد نہیں، قرآن پاک کا وہ استاد یاد نہیں جس نے مجھے ABC پڑھایا، تو میری بنیاد تو وہی تھی۔ پھر میں آگے جتنا بلند بھی بن جاؤں، بنیاد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے دعاؤں میں آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں بچے، جہاں سے بھی پڑھ کے آئے ہیں، لیکن بنیاد تو وہ ماں بھی تھی، اور پہلا جو لفظ جس نے پڑھایا تھا وہ الف با تا سا ABC 1 2 3 1 2 3۔ پہلے تو ہمیں پہاڑے پڑھائے جاتے تھے نا ساجی، 2 2 نے 4، اب غالباً 2 2 4 ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا جدت بھی آ گئی ہے، لیکن حقائق تو وہی ہیں جو پہلے والے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے یوتھ، وہ جو نوجوان ہے نا، اس وقت نگاہ ساری انہی پر ہے، جس طرح شاہ صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، شکیل صاحب، کہ ہم نے راہیں تو متعین کرنی ہے نا۔ اب یوتھ، وہ ینگ، وہ نوجوان خود بھی دیکھے گا راہ کو، پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی۔ یہاں پر میں سر عمران کی طرف ضرور تربیت کے حوالے سے جاؤں گا۔ تعلیم صرف الف با تا سا کا نام بھی نہیں، تربیت کے اندر جو بڑی بات ہے، خدمت خالق کا جذبہ بھی سکھایا جائے، ہمدردی بھی سکھائی جائے۔ تو کیا خیال ہے، سارے عمران اور ان کی جتنی ٹیم ہے ان کو دیکھا ہے، ہر لمحے جب بھی کوئی ایسا موقع آیا انسانیت کی خدمت کرنے کا تو سر پیش ہوتے ہیں، پھر اس کی ٹیم بھی ایسے ہی ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ان کے والدین کی تربیت ہے، ان کے اساتذہ کی روحانی، علمی اور نورانی توجہ ہے، وہ کیفیات ہیں،
وہ کنسنٹریٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ بچہ کہاں جاتا ہے. بچہ ہمارے لیے تو سارے عمران ویسے ہی نظر آتے ہیں، سارے ساجد سے بچے ہیں نا. کبھی تو یہ شہزادہ بھی ABC پڑھ رہا تھا. فلہذا یہ جو دور ہے نا یوتھ، اس میں ساری منزل بنتی ہے اور آخری ہوتا ہے ایلڈر. 4 درجے بنے نا، شیر کا، خارگی کا، بچپن کا، جوانی کا، اور یہ تعلیم بالغاں. حضرت استاد صاحب حسن نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے. ان کے فرزند ارجمند مسعود الحسن صاحب سامنے آ جاتے ہیں. ان کی ایک محبت ہوا کرتی تھی کہ بڑی عمر کے لوگ بھی تعلیم حاصل کریں. یا اس کو کیسے سمرائز کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، کون سا لفظ تھا؟ اقرا. عمر مبارک کتنی تھی؟ طالب علم جواب دے رہے 40 تھی نا. اور 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ وہ وحی نازل ہوتی رہی. تو قرآن سارے کا سارا اس قلب اطہر میں آیا جن کے لیے قرآن نازل کیا گیا. ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے. تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 برس. اب سوال ہے مجھ سے کہ تعلیم حاصل کرنے میں صحابہ کرام نے جو قرآن پاک حفظ کیا وہ سب 60 سے بھی اوپر تھے، 40 سے بھی اوپر تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم بالغان، یہ تعلیم اطلب العلم من المہد الی اللحد. اس کو تو اس لیے ہم سے پوچھا جائے گا ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ یور پیریڈ آف لائف، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ وہ اللہ کا کلام تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس سے برکت لو. اب ہم روزانہ کون کون قرآن پاک پڑھ کے آئے ہیں، اس نے نماز ادا کی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن کھولے گا. اور انشاءاللہ العزیز سارے عمران صاحب کے اندر جہاں تعلیمی آبیاری کہ اللہ پاک نے وہ طاقت رکھی ہے، اس کے فضل و کرم سے ساتھ تربیت کی بھی رکھی ہے. ایک بچہ ہم نے دیا تھا، آج تو بہت قضاور درخت ہے، میتھمیٹکس میں 4 نمبر تھے. میں نے کہا ساری بچہ ہے، اس کو کچھ آتا نہیں ہے، حافظ قرآن بھی ہے، پوچھے. انہوں نے کہا صاحب جیسے آتے تھے محبت کی. وہ پھر PhD اور CSS اور کہاں تک پہنچ گیا. کیا تھا؟ اندر کی ہمدردی تھی. استاد اساتذہ کرام بھی موجود ہیں اور طلباء بھی موجود ہیں. قسم اس شان وحدت کی تمہیں شاد کر دے گا، ادب استاد کا ایک دن تمہیں آباد کر دے گا. یہ ادب بہت بڑی چیز ہے، اور سر کے اندر یہ ادب کا جو پہلو ہے، اور جس کو جو کچھ ملا نا وہ ادب سے ملا ہے. تعلیم اتنا نہیں دیتی، ضرور دیتی ہے، لیکن جو ادب ہے نا، اور اس لیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے. And whose words can be better than this, who calls people towards Allah and performs good deeds and says I am one of those who submit to Allah, because we are simple Muslim, we are follower of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈمنٹ، اللہ جل مجدہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. یہ ادارہ بنایا گیا، خوبصورت نام دیا گیا، اس نام پر بھی مبارک ہو. ادھر نیشنل ہے، ادھر ایکسیلنس ہے. ہم قوم بنیں اور قوم بن کے سر کی طرح کے پاکستان کی بھی خدمت کریں، پاکستانیوں کی بھی خدمت کریں، انسانیت کی بھی خدمت کریں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ادارے میں تعلیم پانے والے وہ اسی طرح نیشنل بھی بنیں گے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنی اسپریچول پاور کو وہ سپریڈ رکھیں گے. جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، اگر یہ تعلیم حاصل ہوتی رہی، جس طرح سر فرما رہے تھے ہر کوئی انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بنتا، لیکن جو بن کے اعلیٰ مقام پر پہنچے تو اس کے ذمہ خدمت بھی ہے. ایسے سر اس کے ذمہ خدمت بھی ہے. ڈاکٹر بن کے صرف فیس وصول کرنا نہیں ہوتا، ڈاکٹر بن کے یا انجینئر بن کے یا استاد بن کے. ایک بات یہ ضرور عرض کروں گا، جو بھی آپ میں سے کمیونیکیشن میں جائے، پروفیسر بنے، ڈاکٹر بنے،
جب بھی ہم اپنا بتاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے تھے، بہت سارے شاگرد بیٹھے ہیں، اللہ گواہ ہے جو تربیت ملی ہے سازہ سے، رات کے وقت اتنی دیر تک نہیں سوئے جب تک ایک ایک کا نام لے کر ان کے حق میں دعا نہیں کی، تب تعلیم منتقل ہوتی ہے۔ تعلیم وہ انسپائریشن، how can we inspire our education, our spiritual powers toward the hearts of students؟ کس طرح ہم اس کو منتقل کریں گے؟ اس میں دعا بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور یہ جذبہ سر عمران میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اللہ پاک اس اکیڈمی میں دن دگنی رات چگنی برکت نصیب فرمائے۔ وصال فرما رہے ہیں کہ محبت کا شعر بھی سناتے جائیں، شعراں تے کھڑ گئے تو رکے جواب محبت میں جو دو دل ایک ہو جائیں تو ہو جائیں، محبت میں جو دو دل ایک ہو جائیں تو ہو جائیں، زبردستی کسی کے دل کو اپنایا نہیں جاتا۔ وسلام۔ جزاک اللہ